الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ جس خواب سے ہو جائے دیدار محمد، جس خواب سے ہو جائے دیدار محمد، اے عشق ہمیں وہ نیند سلا دے۔ آج ہم ایک ایسے بحر ناپید کنار کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے کمالات اور جمالات کا احاطہ کوئی زبان نہیں کر سکتی، اور وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ دراصل کائنات انسانی کے لیے کچھ ضابطۂ حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا جہالت اور ظلمتوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ عورت کی تحقیر، معاشرتی نابرابری، یتیموں کی ناقدری اور طاقتور کا کمزوروں پر ظلم کرنا اس دور کی نمایاں تصویریں ہیں۔ اس وقت رب کائنات نے اپنے محبوب کو زمین پر اتارا اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، سارا قرآن لکھ دیا عشق محمد میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو صبر و رضا اور عدل و مساوات کا درس دیا اور اپنی امت کو بتایا کہ انسان کی اصل عظمت اس کے رنگ، نسب اور پیسے میں نہیں بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری اور عمل صالح میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلو صدق و امانت۔ نبوت سے قبل ہی اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ اخلاق کریمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتم مکارم الاخلاق، یعنی میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ اخلاق کے اعلیٰ درجے مکمل کر دوں۔ رحمت و شفقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ برتاؤ، آپ کا غریبوں کے ساتھ سلوک، آپ کا دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر ایک اعلیٰ مینار نور ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت ملیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔